بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. فیضان عطار آن لائن اسٹڈی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کا اسلامیات ٹیچر جمیل احمد. آج کی اس ویڈیو میں کلاس داہم کی اسلامیات لازمی کی کتاب کا صفحہ نمبر 34 پر موجود سورۃ الاحزاب کا رکوع نمبر 4 اس کے سوالات کے جوابات ہم پڑھیں گے. سوال نمبر 1، سورۃ الاحزاب کی روشنی میں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کن دو باتوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کے بارے میں فرمایا. جواب، اللہ تعالیٰ نے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باتوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کی خواستگار ہو یعنی طلبگار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں، اور اگر تم خدا اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور عاقبت کے گھر کے طلبگار ہو تو تم میں جو نیکوکاری کرنے والی ہیں ان کے لیے خدا نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. سوال نمبر 2، سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کن احکام و آداب کی تلقین فرمائی ہے؟ جواب، نمبر 1، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی صریح ناشائستہ الفاظ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کی حرکت کرے گی اس کو دونی سزا دی جائے گی. نمبر 2، اور جو تم میں سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار رہے گی اور عمل نیک کرے گی اس کو ہم دونا ثواب دیں گے. نمبر 3، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم باتیں نہ کرو تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کی مرض ہے کوئی امید پیدا نہ کرے، اور دستور کے مطابق بات کیا کرو. نمبر 4 ہے اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. نمبر 5، جس طرح جہالت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھیں اس طرح زینت نہ دکھاؤ. نمبر 5، نماز پڑھتی رہو. نمبر 6، زکوٰۃ دیتی رہو. نمبر 7، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتی رہو. نمبر 8، تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو. سوال نمبر 3 ہے درج ذیل عبارات کا مفہوم بیان کریں. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. مفہوم، آیت کریمہ کے اس حصے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا، میرے حبیب علیہ السلام کی بیویوں، تم فضیلت اور شرف میں اور عورتوں کی طرح نہیں ہو کیونکہ تم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہو اور تمام مومنین کی مائیں ہو، اور تمہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص قرب حاصل ہے، اور میری بارگاہ میں تمہاری قدر دوسری نیک عورتوں کی طرح نہیں ہے بلکہ تم میری بارگاہ میں زیادہ عزت والی ہو، اور میرے نزدیک تمہارا ثواب زیادہ ہے. جب تمہاری قدر اتنی اعلیٰ اور تمہارا رتبہ اتنا عظیم ہے تو یہ بات تمہاری شان کے لائق نہیں کہ تم دنیا کی زینت طلب کرو. وقرن فی بیوتکن. مفہوم، یعنی اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور اپنی رہائش گاہوں میں سکونت پذیر رہو اور شرعی ضرورت کے بغیر گھروں سے باہر نہ نکلو. اگرچہ اس آیت میں خطاب ازواج مطہرات کو کیا گیا ہے لیکن اس کا حکم دیگر تمام عورتوں کے لیے بھی ہے کہ وہ بغیر شرعی ضرورت کے اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولی. مفہوم، جاہلیت کے دنوں سے مراد اسلام سے پہلے کا زمانہ ہے. اس زمانے میں عورتیں اتراتی ہوئی نکلتی اور اپنی زینت اور حسن کا اظہار کرتی تھیں تاکہ غیر مرد انہیں دیکھیں. لباس ایسے پہنتی تھیں جس سے جسم کے اعضاء اچھی طرح نہ ڈھکیں. اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اس حصے میں ازواج مطہرات کو حکم دیا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اس عمل سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. سوال نمبر 4، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناشائستہ الفاظ کہہ کر ایذا دینے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو کیا تنبیہ کی ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی صریح ناشائستہ الفاظ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کی حرکت
شرکت کرے گی اس کو دونی سزا دی جائے گی، اور یہ بات خدا کو آسان ہے۔ نمبر 5، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اعمال صالحہ بجا لانے پر ازواج مطہرات سے کس بات کا وعدہ کیا گیا ہے؟ جواب، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اعمال صالحہ کی بجا آوری پر ازواج مطہرات کے لیے دونا ثواب اور عزت کی روزی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 6، اجنبی شخص کے ساتھ بات کرنے کا ازواج مطہرات کو کیا سلیقہ بتایا گیا ہے، نیز اس میں کیا حکمت ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم باتیں نہ کرو تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے کوئی امید پیدا نہ کرے، اور دستور کے مطابق بات کرو۔ سوال نمبر 7، اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، نیز اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں؟ جواب، اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، خدا چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔ اہل بیت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب اور بیل کو پریس کریں۔